IMF نے پاکستان کے لیے $3 ارب پروگرام کی منظوری دے دی۔ $1 ارب 20 کروڑ فوری طور پر جاری کیے جائیں گے۔ $1 ارب 80 کروڑ نومبر اور فروری میں جائزوں کے بعد جاری ہوں گے۔ IMF کا ڈالر کی قیمت مارکیٹ کے مطابق رکھنے پر زور۔ اعلامیہ میں کہا پاکستان کو موجودہ بجٹ کا نفاذ یقینی بنانا ہوگا۔ توانائی کے شعبے سمیت دیگر شعبوں میں اصلاحات کرنا ہوں گی۔ مہنگائی میں کمی کے لیے سخت مانیٹری پالیسی اپنانے پر زور۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا IMF پروگرام کی منظوری معاشی استحکام کی طرف اہم پیش رفت ہے۔ معاشی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے اقتصادی پوزیشن مضبوط ہوگی۔ جگہ جگہ جا کر ادھار مانگنا، IMF کی منتیں کرنا زندگی گزارنے کا یہ طریقہ نہیں، قرض مٹھائی بانٹنے کا موقع نہیں۔ IMF شرائط نے معیشت کو جکڑ رکھا ہے، خوشی سے نہیں مجبوری میں قرض لے رہے ہیں۔ یہ لمحہ فخریہ نہیں، لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان کو کامیابی کی طرف لے جانا ناممکن نہیں، مشکلات کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ ترقی کا پلان بنا لیا، ملک کو قرضوں کے پہاڑ سے نکالیں گے۔ متحدہ عرب امارات نے اسٹیٹ بینک میں $1 ارب جمع کرا دیے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا سعودی عرب اور UAE سے $3 ارب آئے۔ ڈیفالٹ کی قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں۔ بیرون ملک ادائیگی میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ سلیکٹڈ حکومت کے نقصان ریکور کریں گے۔ پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہو چکا۔ وزیر اعظم، آرمی چیف اور اپنی طرف سے سعودی عرب اور UAE کا شکر گزار ہوں۔ IMF نے پاکستان کی معاشی اقتصادی صورتحال میں بہتری کا اندیہ دے دیا۔ مہنگائی کی شرح کم ہو کر 25.9% رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ پاکستان کی معاشی کارکردگی سے متعلق جاری کردہ رپورٹ میں کہا پاکستان کا مالی خسارہ معمولی کمی سے GDP کا 7.5% رہنے کا امکان ہے۔ قرضوں کا حجم 81.8% سے کم ہو کر 74.9% پر آ جائے گا۔ بے روزگاری بھی 8.5% سے کم ہو کر 8% پر آ جائے گی۔ حکومت نے مہنگائی 12 سے 38% پر پہنچا کر عوام کا جینا دوبھر کر دیا۔ 14 ماہ میں 6% سے زائد ترقی کرتی معیشت کو تباہی کے گھاٹ اتارا۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا شہباز شریف اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اپنی چوری بچانے کے لیے ملک کو IMF کے قدموں میں ڈالا۔ ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والوں سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ رقص ندامت بند کر کے قوم کو ووٹ سے فیصلہ کرنے دیا جائے۔ دھرتی کے 9 سپوت وطن پر قربان۔ یوب کنٹونمنٹ ایریا میں کلیئرنس آپریشن مکمل۔ ISPR کے مطابق 5 زخمی جوان بھی شہید ہو گئے۔ شہداء کی تعداد 9 ہو گئی۔ آپریشن میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کے ایک گروپ نے حملہ کیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے دہشت گردوں کی تنصیبات میں گھسنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ بلوچستان کے ضلع سوئی میں جاری آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ 2 دہشت گرد مارے گئے، 3 جوان شہید۔ سیکیورٹی فورسز کا باقی دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ سویڈن میں بے حرمتی کا واقعہ۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں واقعے کے خلاف قرارداد منظور۔ پاکستان کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں مذہبی منافرت کی مذمت۔ بے حرمتی میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے پر زور۔ 28 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم۔ لاہور میں ہنستا بستا گھرانہ اجڑ گیا۔ بھاٹی گیٹ کے علاقے میں گھر میں آگ لگنے سے 10 افراد جاں بحق، 6 بچے اور 3 خواتین مرنے والوں میں شامل۔ آگ نے مکان کی 3 منزلوں کو لپیٹ میں لیے رکھا۔ گھر میں موجود تمام افراد ایک ہی کمرے میں محصور رہے۔ افسوسناک واقعے کے بعد علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ جاں بحق افراد کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف چیئرمین PTI پر برس پڑے۔ کہا اسرائیل نے چیئرمین PTI کے حق میں بیان دیا۔ فلسطینیوں پر ظلم کرنے والے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔
ان کی سوچ ہے میں وزیر اعظم ہوں تو سب ٹھیک ہے، کہتا ہے میں وزیر اعظم نہیں تو پاک فوج کو اسلحہ اور طیارے نہ دو۔ وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان سے دشمنی کی، یہ وہ دعائیں کر رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ 1992 کے ورلڈ کپ کی تاریخ جانتا ہوں، 11 کھلاڑیوں کی بات نہیں کی اور کہا میں نے ورلڈ کپ جیتا، عوام سیسا پلائی دیوار بن کر ہتھ کنڈوں کو ناکام بنائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں آج سیشن کورٹ اسلام آباد طلب، عدالت کا روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کا فیصلہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل اور جج میں جملوں کا تبادلہ، جج نے وکیل کو کہا آپ کا رویہ درست نہیں، اس رویے پر درخواست گزار کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دوں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل کی سماعت نہ ہو سکے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طبیعت ناساز۔ آن لائن ایپ سے قرض لینے والے شہری نے اپنی جان لے لی۔ شہری کی بیوہ کا کہنا ہے کہ شوہر نے گھریلو اخراجات چلانے کے لیے 22,000 روپے قرض لیا۔ آن لائن ایپ کے نمائندوں نے ڈیٹا لیک کرنے کی دھمکی دی۔ شوہر مسلسل قرض کی دلدل میں دھنستے گئے اور خودکشی کر لی۔ راولپنڈی میں ایف آئی اے حکام کی شہری کے لواحقین سے ملاقات، تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی۔ وفاقی حکومت کی مدت ختم ہونے میں 1 ماہ باقی، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 14 اگست کو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، اکتوبر یا نومبر میں جب بھی انتخابات ہوئے الیکشن کمیشن تاریخ دے گا۔ وزرائے اعظم آتے جاتے رہتے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کو دھاندلی زدہ الیکشن سے اقتدار پر بٹھایا گیا۔ آئندہ انتخابات میں جو بھی حکومت آئے عوام کے ووٹوں سے آئے، عوام نے جس بھی جماعت کو ووٹ دیا اس کی قدر کریں گے۔ نواز شریف کی ہدایت پر مسلم لیگ نون نے الیکشن تیاریاں شروع کر دیں۔ سعودی عرب میں نواز شریف کی زیر قیادت پارٹی بیانیے پر مشاورت۔ نون لیگ کا مولانا فضل الرحمان کے بعد کاف لیگ کو بھی آن بورڈ لینے کا فیصلہ۔ آئندہ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مشاورت کی جائے گی۔ پرویز خٹک کو تحریک انصاف سے نکال دیا گیا۔ پی ٹی آئی نے پرویز خٹک کی بنیادی رکنیت ختم کر دی، نوٹیفیکیشن جاری، کہا پرویز خٹک نے شو کاز نوٹس کا تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا انتخاب آج ہوگا۔ تحریک انصاف سے 4 امیدوار مد مقابل، گلبر خان، جاوید منوا، راجہ اعظم خان اور زکریا مقبول شامل۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کسی نے کاغذات جمع نہ کرائے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا گلبر خان کی حمایت کا اعلان۔ بھارت نے دریا ستلج میں پانی چھوڑ دیا، قصور میں گنڈا سنگھ کے قریب اونچے درجے کا سیلاب، 20 دیہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا، 30 سے زائد دیہات پانی میں گھر گئے، سڑکوں پر 2 سے 3 فیٹ تک پانی جمع، زرعی اراضی زیر آب آنے سے کروڑوں روپے کا نقصان، ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ ضلع انتظامیہ نے پاک فوج کی مدد طلب کر لی۔ جنگ میں دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند، 40 دیہات پانی میں گھر گئے، سیلابی ڈلے سے شکرگڑھ کے سرحدی گاؤں پانی، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ بلومبرگ نے پاکستان کے بحران سے نکلنے کی امید ظاہر کر دی، کہا پیکج منظوری سے پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل سکتا ہے۔ آئی ایم ایف معاہدے سے پاکستان کی فنڈنگ بہتر ہوئی، بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو 3 سے 4 دن میں $1 ارب مل جائیں گے۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹینا جارجیوا نے کہا کہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ پاکستان کے لیے میکرو استحکام حاصل کرنے کا موقع ہے، پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا، غیر ضروری اخراجات سے متعلق مالیاتی نظم و ضبط پر عمل کیا جائے، بیرونی دباؤ کا سامنا کرنے کے لیے مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ اہم ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی کا سوچنا بھی مجرمانہ فعل ہے، گزشتہ حکومت کی خلاف ورزیوں کی پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی ہے، ہم نے جو اصلاحات کی ہیں وہ ہمارے اپنے حق میں ہیں، کوشش ہے زر مبادلہ ذخائر $15 ارب تک ہو جائیں۔
وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا گزشتہ حکومت ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر چھوڑ کر گئی. یہ روز کہتے تھے ملک سری لنکا بنے گا. حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ سے نکال کر معیشت کو استحکام دیا. مریم اورنگزیب کا ریڈیو پاکستان اسلام آباد کا دورہ. کہا 9 مئی کے واقعات میں ریڈیو پاکستان پر حملہ کیا گیا. ریڈیو پاکستان کی بحالی کا منصوبہ شروع کیا ہے. کراچی، لاہور، ملتان، پشاور سمیت ملک بھر میں چینی مہنگی. کراچی میں ایک ہفتے میں چینی کی بوری 250 روپے مہنگی. 1 کلو چینی 135 روپے میں فروخت ہونے لگی. لاہور میں فی کلو چینی مزید 5 روپے مہنگی. قیمت 140 روپے ہو گئی. پشاور میں 1 کلو چینی کی قیمت 150 روپے تک جا پہنچی. ملتان میں 1 کلو چینی کی قیمت 128 روپے. کراچی میں وائٹ کورولا گینگ نے ایک اور گھر کا صفایا کر دیا. گلبرگ میں ڈاکوؤں کی بنگلے میں 1 کروڑ روپے سے زائد کی ڈکیتی. ڈاکو ملکی اور غیر ملکی کرنسی، درجن سے زائد گھڑیاں، موبائل فون اور 2 پستول لے اڑے. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. لاہور کے چنگ میں مبینہ پولیس مقابلہ. 1 ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار. پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو 150 سے زائد ڈکیتی اور راہداری کی وارداتوں میں ملوث تھا. سپریم کورٹ میں 52,000 سے زائد مقدمات زیر التوا. عدالت عظمیٰ نے رپورٹ جاری کر دی. چیف جسٹس امرتا بندیال نے 1 سال میں 8,796 کیسز نمٹائے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 1 سال میں 1,323 کیسز نمٹائے. جسٹس اعجاز الحسن نے 4,000 اور جسٹس سردار طارق مسعود نے 3,000 سے زائد کیسز نمٹائے. کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو. شارٹ فال بدستور 6,000 میگا واٹ سے اوپر. پشاور کے شہری علاقوں میں 10 گھنٹے، مضافاتی علاقوں میں 18 گھنٹے تک بجلی کی بندش. کوئٹہ کے شہری علاقوں میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے. لاہور، راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں 4 سے 6 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی. کراچی کو 400 میگا واٹ کے شارٹ فال کا سامنا. لیاری، بلدیہ، کھارا ڈر، بولٹن مارکیٹ، سولجر بازار میں لوڈ شیڈنگ. سرجانی ٹاؤن، لائنز ایریا، گارڈن میں 10 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی. نیو کراچی، نارتھ کراچی، لیاقت آباد، گلشن اقبال، گلستان جوہر بھی متاثر. شہریوں کا کہ الیکٹرک ہیڈ آفس کے باہر احتجاج. مرکزی دروازے پر ڈنڈے برسا دیے. حکام نے عمارت کو خالی کرا لیا. ہماری خواہش ہے پرویز الہی جیل سے باہر آ جائیں. صدر کاف لیگ چودھری شجاعت کے بیٹے شافی حسین نے کہا مونس الہی نے پی ٹی آئی چھوڑنی ہے تو اپنی جماعت بنا لیں. میں گجرات سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑوں گا. سالک حسین گجرات اور چکوال سے انتخابات میں حصہ لیں گے. مسلم نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. خیبر پختونخوا میں جے یو آئی، نون لیگ اور اے این پی آمنے سامنے. اے این پی کا گورنر حاجی غلام علی پر پارٹی ارکان توڑنے کا الزام. ترجمان جے یو آئی نے کہا ایم ایل ولی پر عام انتخابات میں شکست کا خوف سوار ہے. 400 اور مردان تک محدود جماعت اب ادھر سے بھی فارغ ہونے والی ہے. نون لیگ کے اختیار ولی خان کی بھی گورنر غلام علی پر تنقید. عام انتخابات میں پولنگ سٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے لگیں گے. پریزائڈنگ افسر کو سمارٹ فون دینے کی بھی تجویز. پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات کا اجلاس. پریزائڈنگ افسر کو نتیجہ بنانے کے لیے مخصوص وقت دینے کی تجویز. کہا دھاندلی میں ملوث انتخابی عملے کی سزا 6 ماہ سے بڑھا کر 3 سال کی جائے. سیکیورٹی اہلکار پولنگ سٹیشنز کے باہر ڈیوٹی دیں گے. وزیراعظم شہباز شریف آج ملتان کا دورہ کریں گے. اپنے دورے کے دوران وزیراعظم زکریا یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات میں لیپ ٹاپس تقسیم کریں گے. وزیراعظم ملتان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ بھی لیں گے. ریاض ایئرپورٹ اتھارٹی کی پی آئی اے کو واجبات ادا کرنے کے لیے ڈیڈ لائن. کہا پی آئی اے نے 82 لاکھ ریال کے واجبات ادا کرنے ہیں. پی آئی اے کا ونٹر ایئر شیڈیول واجبات کی ادائیگی سے مشروط. کہا 15 جولائی تک واجبات نہ دیے تو ونٹر سلاٹ میں کمی کر دی جائے گی.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लाम आबाद में शाहीन फ्लाई ओवर का संग बुनियाद रख दिया। 9th एवेन्यू और खैबान इकबाल के संगम पर फ्लाई ओवर बनेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत को मुतादिद चैलेंजेस का सामना रहा। शहबाज शरीफ खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। झूठ और तकब्बुर की सियासत दफन हो गई। वज़ीर आला सिंध से कराची के बल्दियाती नुमाइंदों की मुलाकात। सिंध हुकूमत का म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट्स की तकर्रुरी का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, मिलकर काम करेंगे तो शहर तरक्की करेगा। मेयर मुर्तजा वहाब बोले, तासुब से निकलकर शहर की खिदमत करना होगी। बंटवारे की सियासत बहुत हो गई, अब तफरीक की सियासत नहीं होगी, मोहब्बत और खिदमत की सियासत होगी। मीरपुर, भिंबर, रावलाकोट समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सनौती में दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान। इमारतों के शीशे टूट गए। गुजरात, जेहलम, मंडी, बहावलदीन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। शेखुपुरा, हाफिजाबाद, चिन्योट में भी बादल बरसे। ऐसे भी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिशों के नए स्पेल से सैलाब का खदशा, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। भारत में तूफानी बारिशें, 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शदीद मुतासिर। पुल, इमारतें, गाड़ियां पानी में बह गईं। अरबों रुपए का नुकसान। तुर्की के जनूब मगरबी इलाके में वाक़े सयाहती मकाम के जंगलात में आतिशज़द की। 600 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 14 हेलीकॉप्टर्स और 11 तैयारों के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिशें। लाहौर एयरपोर्ट को 2 माह के लिए मखसूस औकात में बंद करने का फैसला। सिविल एविएशन का नोटिस जारी। एयरपोर्ट रनवे सुबह 5 से 8 बजे तक बंद रहेगा। फैसले का इतलाक 15 सितंबर तक होगा। हमें समझकर फकत अपना हमें तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस में रमेश कुमार का अकीदत का इजहार। शुरका को नातिया कलाम सुनाया। जंग खत्म होने तक यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करेंगे। अमेरिका का नेटो समिट के मौके पर G7 सरबराही इजलास में ऐलान। कहा, जब तक जरूरत पड़ी यूक्रेन की मदद की जाएगी। G7 सरबराही इजलास के अलावे में कहा गया कि हरजाना देने तक रूसी असासे मुंजमद रहेंगे। नेटो समिट के मौके पर G7 सरबराही इजलास के अलावे पर रूस का सख्त रद्द अमल। कहा, G7 ममालिक के इक़दामात के इंतहाई मनफी असरात मुरतब होंगे। यूक्रेन के 16 तैयारों की फराहमी, रूस पर एटमी हमले की धमकी समझा जाएगा। साइकिल पर 18 ममालिक का सफर करने वाली जर्मन खातून कराची पहुंच गए। कहा, दौरान सफर खुशगवार लम्हात भी आए और मुश्किलात भी। दौरान सफर तुर्की में मुकीम वालिद से मुलाकात का मौका भी मिल गया।